کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ خدا کے بارے میں بغیر کتابوں کے کیسے پتہ لگے، مطلب ہم نہیں چاہتے ڈیبیٹ کریں، کتابوں میں ڈھونڈیں، کیا پتہ کس نے کیا لکھا ہے، کیا کس سے کہانی ہے. تو میں کہتا ہوں کتابوں میں جانے کی ضرورت کیا ہے. پریکٹیکل طور پہ دیکھ لیتے ہیں سورج کے ذریعے، بادلوں کے ذریعے، آسمان و زمین کے ذریعے کہ اس کو بنانے والا کون ہے. ان سے پوچھیں گے نا. یہ رشتہ داری نہیں رکھتے کسی سے، ان کی مجھ سے بھی رشتہ داری نہیں ہے. یہ بتائیں گے کہ گاڈ کون ہے. مثال کے طور پہ ابھی سورج یہاں پہ موجود ہے، سارا آسمان موجود ہے، زمین و آسمان کی چیزیں نظر آ رہی ہیں نا جہاں تک نظر آ رہی ہیں. تو کیا سورج کو میں کنٹرول کر سکتا ہوں؟ کیا بادلوں کو میں کنٹرول کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. سمپل. اب مجھے ایک چیز بتانی ہے کلیئر، کہ اگر مذہب کے حوالے سے کنفیوز ہو کون سا مذہب سچا ہے، اگر خدا کے بارے میں کنفیوز ہو کون سا خدا سچا ہے، تو دنیا کے انسانوں کی باتیں چھوڑ دو. میں نے پریکٹیکل طور پر آسمانوں، زمینوں، بادلوں، ان چیزوں کے ذریعے سے اس بات کی ٹیسٹنگ کی ہے کہ کیا ان کا کوئی کریٹر بھی ہے یا نہیں. یہ ایسے ہی اڑتے پھر رہے ہیں، مطلب بادل خود آ رہے ہیں خود جا رہے ہیں. تو میری ساری ٹیسٹنگ کے دوران پریکٹیکل طور پہ ایک بات کلیئر ہو گئی، ان کو کوئی کنٹرول کرنے والا ہے. اس لیے کہ آج کل دیکھا جا سکتا ہے کہ 21ویں صدی ہے، جدید سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر بندہ اپنی فیلڈ میں کام کر رہا ہے کہیں نہ کہیں. سو سائنسدان بھی ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹس بھی ہیں، اے آئی کے بھی ایکسپرٹس ہیں. ایلن مسک امریکہ کا بیٹھا ہے، وہ مریخ پہ جانے کی لگا ہوا ادھر ادھر ادھر. تو میں نے بھی سوچا یار ہم بھی کچھ کرتے ہیں فیلڈ کے اندر. اسپریچولیٹی، روحانیت سے تو تعلق تھا بچپن سے، کوشش بھی کرتے تھے، تجربے بھی بہت تھے الحمدللہ. گیمنگ، پھر کہانیاں، طرزماتی دنیا، عمرو یار، امبر ناگ ماریا، ایسی ایسی کہانی اور سیریز پڑھی. تو سوچا یار ایسی ایسی سپر پاورس طاقتیں ریئل ورلڈ میں بھی ہونی چاہیے، ہوں گی نا، ورنہ بڑے ہو کے اسپائڈر مین، بیٹ مین جیسی فلمیں بھی دیکھیں. تو پھر میں نے بھی گیمنگ کی دنیا کے ساتھ ساتھ سوچا کہ ذرا اس دنیا میں بھی گیمنگ کرتا ہے. جب ورچوئل ریئلٹی میں گیمنگ کی تو مجھے پتہ لگا ایک ہیڈ سیٹ لگا کے آپ بینڈ کر سکتے ہو اس چیز اندر کی چیزوں کو، آپ کا انوائرمنٹ ہی بدل جاتا ہے، یو آر ان اے ڈفرینٹ ورلڈ. تو پھر میں نے جب اس ورلڈ میں آ کے کوشش کی تو بڑی نشانیاں ظاہر ہوئیں. کبھی ایسا لگا کہ میں بادلوں کو کنٹرول بھی کر پا رہا ہوں، جسٹ لائک لوسیڈ ڈریمنگ. کہ آپ کو جب ایک احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ڈریم ورلڈ ہے، دین یو ہیو دا پاور ٹو ریئلائز کہ میں بادلوں کو، آسمان، زمین اور چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ لوسیڈ ڈریمنگ جن کو ایکسپیرینس ہے وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ وہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ ظاہر ہے کچھ وہ ایسی چیزیں جو جس کو حاصل ہو جائے اسے ہی یقین آئے گا، باقی لوگ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو خواب میں ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں واپس آ جاتے ہیں. سملر اس دنیا کے اندر بھی جب میں نے ٹیسٹنگ کیا، پتہ لگا کہ نہیں، ایک ایسی ریئلٹی ہے، ایک ایسا مقام بھی ہے کہ جہاں پر اگر آپ پہنچ جاؤ کسی بھی طرح، اگر آپ پہنچ گئے تو یہ پاسبل ہے کہ اگر آپ کہو اور چاہو تو بادل حاضر ہو سکتے ہیں. اگر آپ چاہو تو پورا بارش کا نظام آ سکتا ہے اور جا سکتا ہے، ختم ہو سکتے ہیں، کریٹ ہو سکتے ہیں. یہ سب پاسبل ہے. لیکن اس میں پھر ایک چیز پتہ لگی کہ یہ پاسبل تو ہے، لیکن کوئی ہے جو اس کو بھی آلٹر کر دیتا ہے. مطلب کہ میں چاہ رہا ہوں کہ بادل آ جائیں، آسمان بادلوں سے بھر جائے گا، ٹھیک ہو گیا. لیکن اچانک ایسا لگتا ہے بادل میرے چاہنے پہ آ تو گئے لیکن اچانک سے پھر غائب ہو گئے، جبکہ میں نے نہیں چاہا. تو وہاں میرا سوال یہ اٹھا کہ بلایا تو میں نے تھا، غائب کس نے کیا؟ کلیئر ہو گیا بھائی. آسمان خالی پڑا جیسے بھی دیکھو دھوپ ہے، ٹھیک ہے. اب میں چاہوں بادل آ جائیں، چلو ٹھیک ہے آ گئے، تو مجھے کلیئرلی یقین ہو جائے گا کہ میرے چاہنے سے بادل آئے، یعنی کہ میں نے ایکسیس کر لیا، وہ کوڈ ہیک کر لیا، اس طرح سمجھو. اب بادل آ گئے، میں نے چاہا کہ آئیں، چلو ٹھنڈ ہو جائے، موسم اچھا ہو جائے، میں یہ کام کر سکوں سکون سے. گرمی کا دن ہے بھائی، تو بندہ ہوتا ہے نا اپنی مرضی سے بٹن دبایا، پنکھا آن کر لیا، اور جب ضرورت پڑ گئی بٹن دبا کے پنکھا بند کر دیا. لیکن اگر آپ نے پنکھا آن کیا اور ٹھک سے پنکھا بند ہو جائے تھوڑی دیر بعد، تو دو ہی پاسبلٹیز. آپ کہیں گے یا تو لائٹ گئی ہے، پیچھے سے انرجی کسی نے اسٹاپ کر دی تو پنکھا بند ہو گیا، تو ہم کہیں بجلی کا انتظار کریں گے، تو بجلی آئے گی پنکھا پھر چلے گا. یا پھر دوسری چیز یہ ہوگی کہ پنکھا ہی خراب ہو گیا، بجلی ہے لیکن پنکھا خراب ہو گیا تو پنکھا کام نہیں کر رہا. اور تیسری چیز، ہاں تیسری ہو نہیں سکتی کیونکہ میں نے تو نہیں دبایا تھا. اب جب زمین و آسمانوں میں میں نے تجربات کی، جیسے بھی میں نے کل ایک سیریز بنائی، اس کا نام رکھا ہے ہو از گاڈ، می اور اللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے باقی سب کو رام کرشن وشنو ہنومان زیوس تھور جتنے بھی گاڈس کے نام زمین پہ کبھی بنائے گئے تھے، میں نے ان سب کو ٹیسٹ کیا، میں نے ان کی چیکنگ کی ہے، میں نے ان کی ایگزسٹنس کے اوپر پریکٹیکلس کیے ہیں. پتہ تو لگے ان میں سے اصلی ہے کون، نقلی کون ہے. کتابوں سے نکل کے میں نے کتابوں کی دنیا سے باہر آیا، قرآن سے، حدیث سے، بائبل، گیتا شیتا نے نہیں کچھ نہیں پڑھنا، نتھنگ. ایک کتاب کا ایک قصہ نہیں دیکھنا میں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ سب کچھ خود چل رہا ہے یا اس کو کوئی کنٹرول کرتا ہے. اور اگر اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا تو پھر میں اس کو ایکسیس کر کے کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا. اور اگر یقیناً کوئی اور ہوگا تو پھر وہ اپنی طاقت دکھا دے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ خدا کے بارے میں جب کانسیپٹ دنیا کے انسانوں سے پتہ لگے، ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، ان لوگوں سے، تو انہوں نے بتایا کہ اس کے بہت سارے خدا ہیں. رام بھی ہے، وشنو بھی ہے، کرشنا بھی ہے. میں نے کہا یار اتنے سارے گاڈز ہیں، تو پھر اس کا مطلب کوئی بھی گاڈ مجھے اپنے خلاف تو آنے نہیں دے گا. میں چاہوں گا بادل آئیں وہ روک لے گا، یہی ہوگا نا.
اچھا، اور اگر میں چاہوں گا بادل آئیں اور ایک گوٹ چاہے گا آ جائیں، دوسرا گوٹ کہے گا نہیں ہٹا دو، یہ بھی تو پاسبل ہے. اچھا، تیسری طرف ایتھس ملے سب سے انوکھے، وہ کہتے ہیں گاڈ ہی نہیں ہے. میں نے کہا تو اور اچھی بات ہے، اگر گاڈ ہی نہیں ہے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا سارا. تو جو میں چاہوں گا تب وہی ہوگا، میں چاہوں گا آئیں وہ آئیں گے، میں کہوں گا جائیں تو جائیں گے، یعنی ہر دفعہ وہی ہوگا جو میں چاہوں گا. اگر میں نے کسی بھی طریقے سے یہ ایکسیس کر لیا اور ہیک کر لیا اس ورلڈ میں نے اس کا نام رکھا KR، کنگس ریالٹی. مطلب اگر کوئی زمین و آسمانوں کا کریٹر ہے تو وہ کنگ ہے، وہ اس کا آسمانوں زمینوں کا بادشاہ ہوگا. تو میں نے اس کو KR کا نام دیا، کیونکہ VR تک تو میں نے ویڈیو گیمس میں کھیلا تھا. میں نے کہا اس دنیا کے اندر گیمنگ کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو KR کا نام دیا، کنگس ریالٹی. اور پھر میں نے اس ورلڈ میں آ کے گیمنگ شروع کی، تجربات کیے. شروع کے اندر ایسے کئی سال پہلے چھوٹے چھوٹے تجربے کیے بادلوں کو لانے کے لیے، ٹھیک ہے. کبھی آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے، کبھی بادل میرے اوپر ہوتے میں کہتا پانی برساؤ، کبھی وہ پانی برسا رہے تھے، لیکن کبھی زیادہ تر ایسا ہوا کہ نہیں بھی برسایا. تو میں سوچتا تھا پتہ نہیں اتفاق ہو رہا ہے، تکا چل رہا ہے، مطلب ہو سکتا ہے اس وقت پانی برسنے کا ہی ٹائم اور میرے منہ سے ایسے نکل گیا. لیکن جب بار بار ایک چیز ہوئی، بار بار ایک چیز ہوئی، بار بار ایک چیز ہوئی، مطلب میں چاہ رہا ہوں بارش کا نظام ہے، بارش کا نظام آ رہا ہے. میں چاہ رہا ہوں بادل آ جائیں، بادل آ رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ بارش چلی جائے، سسٹم غائب ہو جائے، غائب ہو گیا. یہ جب چیزیں ریپیٹڈلی ہوئیں اور اتنی مرتبہ ہوئیں کہ میں نے 150 سے زیادہ پلے لسٹیں بنائیں، اور ہر پلے لسٹ کے اندر کئی ویڈیوز ہیں جو میں کر رہا تھا، میں اس کے ریکارڈز کر رہا تھا. میں نے یہ کام ایسے نہیں کیا کہ میں ویسے ہی کر لیا، پہلے میں تجربے کرتا تھا بغیر ریکارڈنگ کے، کیونکہ مجھے اس وقت یقین نہیں تھا کہ یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، پاسبل ہے. پڑھتا تھا امام غزالی کی کتاب میں کہ ولایت میں یا اس میں روحانیت میں ایک ایسے بھی مقام ہوتا ہے کہ بندہ اگر صرف اپنے دل سے چاہے، دل کا اثر اس کا دوسری چیزوں پہ بھی جا کے پڑتا ہے. جیسے کہ بادلوں کو لانا ہو، یہ بادل والی بات اس میں بھی تھی ان کی، امام غزالی کی قیمہ سعادت کے اندر. ہم نے بھی جب بڑے ہونے کے بعد تجربات کی تو پتہ لگا نہیں بھائی یہ تو پاسبل ہے. پھر میں نے عمر و یار والی مووی بھی دیکھی. وہ ایک ہے جس کے اندر دکھاتے ہیں عمر و یار، وہ پروفیسر ہوتا ہے جو عمر و یار ہوتا ہے، اس کے اندر پاور ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کو اس کا ٹیچر بتاتا ہے کہ عمرو تمہارے اندر شکتیاں یہ ہے وہ ہے. پھر وہ اس کے سیب کے ساتھ پریکٹس کرتا ہے. وہ تو خیر مووی تھی نا، ریئل ورلڈ فزیکل ورلڈ تو نہیں تھا. مووی میں تو آپ مردے زندہ کر لو، اس میں کیا ہے، مووی تو مووی ہے، کمپیوٹرائز ہوتی ہے، AI ہوتا ہے. پھر ساتھ میں کیا کہتے ہیں، پھر میٹرکس مووی کو دیکھ لو، نیو ایک ورلڈ میں چلا جاتا ہے، اور وہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ ان لوگ ہو چکا، باقی لوگ تو پلگ ان ہوتے ہیں. یہ ساری فلمیں اس طرح کی چیزیں ریالٹی دیکھ کے مجھے ریئلائزیشن ہوئی یار کوئی کانسیپٹ ایسے فالتو تو نہیں ہے. پھر میں نے قرآن کی اسٹڈی کی. قرآن میں پتہ لگا کہ اللہ نے بڑے دعوے کیے اپنے بارے میں کہ وہ زمین و آسمانوں کا بادشاہ ہے، اس نے کنٹرول کیا، وہ تھاما ہوا سب کچھ. میں نے کہا یار اگر اللہ نے تھاما ہے تو اللہ اپنی پاور تو دکھائے گا کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی. اور جب میں نے یہ چیزیں پڑھی کہ اس نے تمہارے لیے سورج چاند اور یہ مسخر کر دیے ہیں، یعنی مسخر پہ گھسا گئی، اس کا مطلب کیا ہے، ڈیٹیل کیا ہے، مطلب اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ میں ان کو استعمال کر سکوں گا، کہیں تو یہ نکالتا ہے تھوڑا سا مطلب، چاہو پر 100% نہ صحیح، 10% ہی صحیح، کبھی کبھی صحیح. کیونکہ ہم پانی کو، سمندر کو دیکھیں تو اس میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے دریاؤں کو، اس کو. تو انسان سمندر میں چلا جاتا ہے، تیرتا ہے، اندر تک ایکسیس حاصل کر لیتا ہے. اور پھر ہواؤں کے اندر دیکھو تو آج کل پیرا گلائڈنگ اور یہ وہ سب کر کے لوگ کیسے کنٹرول کر رہے ہیں، ہواؤں میں اڑتے ہیں، سمندروں پہ وہ کیا کہتے ہیں یار، وہ اس کا نام اسکیٹنگ ٹائپ کی، وہ اس کو لے کے سمندر پہ بھی اڑ رہے ہوتے ہیں. پھر ہوا میں اڑنے کی مشینیں بنا لی ہیں، کمپیوٹر میں جاتے ہیں لوگ، ورچوئل ورلڈ کریٹ کر لیا، کب کیا نہیں کر لیا انسان نے. تو اس سے پتہ لگتا ہے ناممکن کچھ نہیں ہے. اگر پھر مجھے تجربوں سے یہ پتہ لگا جو آپ سوچ سکتے ہو وہ آپ کر سکتے ہو، لیکن اس ورلڈ میں فزیکل رولز ہیں. یہ بھی پتہ لگا قوانین ہے. مطلب اگر میں چاہوں کہ ابھی اس پہاڑ کے اندر اس ادھر سے اندر سے اونٹنی نکل کے باہر آ جائے، جیسے قرآن میں قصہ ہے اونٹنی پہاڑ آئی تھی صالح علیہ السلام کے دور میں، تو فزیکل قانون کے تحت یہ ناممکن ہے، یہ سالڈ ہے، یہ خواب نہیں ہے. مطلب یہ لوسیڈ ڈریمنگ ورلڈ نہیں ہے کہ آپ لیکوڈ فارم میں اندر چلے جاؤ گے جیسے میٹرکس مووی. تو یہ بھی پتہ لگا کہ کچھ یہ کائنات چل رہی ہے کچھ سیٹ آف رولز پر جو ڈیزائن کیے ہیں کسی نے. اس لیے کہ جب میں چاہوں اور وہ چیزیں بینڈ ہو رہی ہیں، اس سے یہ پتہ لگا کہ بینڈ ہو سکتی ہیں لیکن ایک حد تک، اس سے اوپر میرا اختیار کام نہیں کر رہا، یا میں جو چاہ رہا ہوں اس سے اوپر کام نہیں ہو رہا. مطلب میں چاہوں کہ یہ جو پتے ہیں یہ رنگ برنگے بدل جائیں، یہ سارے گرین، تو ایسا ہوا کہ یہ رنگ برنگ کے ہو گئے، اس کے اندر پنکش براؤن پتہ نہیں کس کلر کے پھول آنا شروع ہو گئے. یہ میری خواہش تھی کہ ایسا ہو، اور ایسا ہونا شروع ہو گیا. اس کی میں نے ویڈیوز بنا لی ہیں، وہ پوری سیریز بنا کے رکھی ہے. سو ابھی ایک چیز دکھا، اس سے تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ ان کے اندر بھی ابھی پتہ نہیں لگ رہا، لیکن یہ کافی یہاں براؤنش وغیرہ چیزیں تھیں. خیر ابھی تو وہ چیز پتہ بھی نہیں لگ رہی اتنی زیادہ. اینی وے میں نے چاہا ایسا ہو گیا. تو یہاں کافی چیزیں ایسی ہیں جو میرے چاہنے کے بعد ہوئیں. میری خواہش ہے، کام ہو رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کام ہو رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں کام ہو رہا ہے، کبھی فوراً، کبھی کچھ دیر بعد، کبھی کچھ عرصے بعد، کبھی مہینوں بعد، سالوں بعد، لیکن ہوئے بہت سارے کام ہو گئے. یہاں تک کہ میں نے اسی چھت پہ مردے زندہ کرنے کی کوشش کی. مرے کیڑے پڑے ہوئے تھے ادھر ادھر، میں نے انہیں اٹھایا، کچھ دھوپ میں سوکھے ہوئے تھے، ختم تھے بالکل، انہیں اٹھایا، ان پہ تجربے کیے، زندہ کرنے کے لیے. تو کئی مرتبہ ایسا ہوا زندہ بھی ہوئے،
اور بہت مرتبہ ہوا کہ زندہ نہیں ہوا، یعنی کہ زیادہ تر نہیں ہوئے لیکن زندہ ہو بھی گئے، ٹھیک ہے. یہاں تک چھت پہ نہیں، میرے کچن کے اندر بھی مردہ زندہ ہوا جو میں کیس کے طور پہ کام کر رہا تھا. تو ان سب چیزوں سے مجھے پتہ لگا کہ سائنس کے جو اصول بنے ہوئے ہیں کہ کوئی مر کے زندہ نہیں ہو سکتا، باڈی واپس ریپیئر نہیں ہو سکتی، مطلب آپ کے ہاتھ اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ بن نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے. یہ مجھے کہتے ہیں نا، جیسے جب انسانوں پہ کوئی بندہ تجربے کرنے لگتا ہے، پہلے چوہوں پہ لیبارٹری میں تجربہ کیا جاتا ہے، اس کو دوائی کھلائی جاتی ہے، چیزیں دیکھتے ہیں کہ یار اس پہ تجربہ کامیاب ہو گیا، پھر انسانوں پہ دوائیاں لائی جاتی ہیں، ایسا ہی ہے نا. تو میں نے خیر میں مشینیں تو استعمال کرتا نہیں ہوں، میں نے پھر کیڑے مکوڑوں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تجربے کیے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی لا تو ہے نہیں کسی کا. کیڑا مرا ہوا پڑا ہوا کسی کو کیا کرنا ہے اس سے، یہ کوئی لا توڑی کہ آپ کیڑے کو کچھ نہیں کر سکتے. تو مرے ہوئے کیڑوں پہ جب میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، تلاوت کرنا شروع کیا، اللہ سے دعا کرنا شروع کی، ٹیسٹنگ کر رہا تھا، باقی سب کو میں نے ٹیسٹ کر لیا تھا، یہ رام وشنو وغیرہ، کسی سے کچھ نہیں ہوا. میرے جتنے کیڑے تھے مرے کے مرے رہے، بادل ہیں ویسے کچھ نہیں ہوا، بارش نہیں آئی، کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے اللہ کے ساتھ ٹیسٹنگ شروع کی نا کہ اللہ کو چیک کرتے ہیں اللہ ہے بھی یا نہیں ہے، یہ بھی خیال ہی ہے. اور بھائی جب میں نے اللہ سے مدد مانگنی شروع کی اور یہ سارے کام شروع کیے تو پھر تبدیلیاں ہو گئیں، پھر کائے پہ لڑ گئی ساری کی ساری. اور پھر اللہ نے دکھایا کہ وہ ہے. میں اللہ سے اگر بولوں کہ اللہ آسمان بادلوں سے بھر دیں، بھر دیا. اور اگر میرے دل میں یہ بھی آیا شبہ، ہو سکتا ہے بادلوں کے آنے کا ہی ٹائم ہو. بھائی کبھی ہوتا ہے نا ایک دم بادل آ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا نیچرلی ہو رہا ہے، تو نے کہ ٹیسٹ کرنے کے لیے یا اللہ ان کو ختم کر دیں، ختم کر دیا. اچھا پھر بنا دیں، بنا دیا. اچھا پھر ختم کر دیں، کر دیا. یعنی ہر دفعہ ایسا نہیں کہ میں روزانہ بیٹھ کے حکم چلاؤں گا وہ مانے گا. جب کچھ مومنٹس تھے جب اس نے میری اس طریقے سے بھی مدد کی کہ بار بار کے ریپیٹیشن میں اس نے دکھایا کہ واقعی وہ کر رہا ہے، خود نہیں ہو رہا، وہ کر رہا ہے تو ہو رہا ہے، ورنہ نہیں ہوگا. ورنہ بین کر دیا تو پھر بند ہی رہ گیا اور میں دیکھتا رہا، لو اب تو ہو ہی نہیں رہا، پھر میں بھی کہہ رہا ہوں آؤ تو نہیں آ رہا. دس ٹائپ آف تھنگس آف ایکسپیریمنٹ آئی ہیو ڈن. اب اس کے بعد 21ویں صدی میں کوئی انسان اگر یہ کہے کہ اللہ موجود نہیں ہے تو وہ شخص جھوٹا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ دوسرے خدا بھی موجود ہیں، وہ شخص بھی جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ ہی اصلی خدا ہے. یہ میرے تجربات میں آ چکا ہے. پوری ڈیٹیل تمہیں میرے چینل پہ ملے گی، لیجنڈ محمد ذیشان ارشد پر پلے لسٹیں بنی ہوئی ہیں. انگلش میں دیکھنا ہے تو میرا دوسرا یوٹیوب چینل ہے لیجنڈ آف ڈیوائن کنگ. ہاں الحمدللہ میں لیجنڈ ہوں، یہ میرا ہی نام ہے. لیجنڈ میرا ایک ٹائٹل سمجھ لو، اللہ کی طرف سے الہامی طور پہ مجھے دیا گیا. وہ لیجنڈ مینس، وہ لوگ پوچھتے ہیں نا لیجنڈ کون ہوتا ہے، کوئی نبی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نہیں، لیجنڈ مینس ڈیتھ آف فالس گاڈس، جھوٹے خداؤں کی موتوں میں. اینٹی دجال، جو دجال نے کوئی کام کرنے ہوں گے کبھی، وہ جب آئے گا تب کی تب دیکھیں گے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ قسم کے تجربات کرنے کے بعد جو معجزات ظاہر ہوئے میرے ذریعے، وہ اس بات کے لیے کافی ہیں کہ یس آئی ایم اینٹی دجال. لوگ دجال کو بھی شاید سمجھے یہی دجال ہے لیکن میری 4 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ نہیں ہے. اور میں اللہ کو مانتا ہوں اور میں مسلمان ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، میں ان کا امتی ہوں. کلیئر کر رہا ہوں پہلے ہی یہاں پہ، کیونکہ میرے کام دیکھ کے تم سوچو شاید یہ بندہ خدا بن گیا، اس نے خدائی پاوریں حاصل کر لی. ایسا کچھ بھی نہیں، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. آئی ایم جسٹ اے ہیومن لائک یو. تو سارا جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور وہ دعا کرتا ہوں یا میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اللہ اسے پورا کر دیتا ہے. تو میں بھی تمہاری بھی بات اللہ دعا قبول کر سکتا ہے. تم اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے دین کا کام کرو، اللہ کو خوش کرو. ثبوت دیکھنے ابھی کل بھی میں نے سیریز بنائی اس کی، یہی میں نے بتایا نا، ہو از گاڈ، می اور اللہ. اللہ نے کل دکھایا کہ وہ ہے. اس سے پہلے میں نے سیریز بنائی موومنٹ آف کلاؤڈس. اس میں دن میں دیکھو کہ سورج صبح سے نکل کے مغرب تک چلا گیا، بادل اسے کور نہیں کر سکے، لیفٹ رائٹ اوپر نیچے آتے رہے، کچھ نہیں کر سکے، کور نہیں کر سکے سورج کو کہ وہ سورج کے سامنے آ جائے. یہ نہیں ہوا. اللہ نے یہ دکھایا کہ وہ کنٹرول رکھتا ہے اتنا، لیکن سیریز میں بنا رہا تھا، کام وہ کر رہا تھا. میری سیریز کے اکارڈنگ اس نے یونیورس کو لگایا کام پر. یہ نہیں کہ اللہ خود مصروف ہو گیا، نہیں. اس نے جس طرح میں سب سمجھ لو کہ میں جو کام کر رہا ہوں نا، تو سورج چاند ستارے سب اس میرے کام میں ہیلپ کرنا شروع ہوگا. تو اس سے یہ اندازہ مجھے لگ سکتا ہے، تم بھی لگا سکتے ہو، کہ جب میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں نا تو اللہ آسمان زمین اور بادلوں نظاموں کو میرے تابع کر دیتا ہے، اس حوالے سے کہ جو یہ کر رہا ہے اس کی ہیلپ کرو. پھر جو میں چاہ رہا ہوتا ہوں وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس سیریز تک ہے نا، سیریز ہے نہیں ہر پوری کائنات میرے ہاتھ میں آ گئی. وہ میرا جب کام ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ایسا لگتا ہے نارمل، میری وہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے عجیب سی، وہ شروع ہو جاتے ہیں سارے کام، اور پھر وہ کیفیت چلی آتی ہے. تو آئی فیل لائک یار میں تو سمپل سا انسان ہی ہوں. خیر، سو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ کبھی مس گائڈ مت ہونا. کوئی بندہ اپنی روحانی طاقتیں یہ وہ کرے، میں فلاں ہوں، وہ سب چیزیں چھوڑو. کہ بس کیونکہ ورشپ اللہ کی کرنی ہے، اور سجدے اللہ کے سامنے کرنے ہیں، اور حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ماننا ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو گے، قرآن و سنت میں عمل کرنے کی کوشش کرو گے، ایمان لاؤ، نیک عمل کرتے رہو، تو انشاءاللہ جنت میں چلے جاؤ گے. ہاں، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اولیاء کرام، ان کا ادب ضرور کرنا، ان کی گستاخیاں نہ کرنا. جیسے وہ انجینئر محمد علی مرزا سکھاتا ہے، ایسے گستاخوں کی باتوں پہ نہ آنا. میں ہوں ان سب کا ادب کرنے والا، تمام اولیاء کرام کا، صحابہ کرام کا، انبیاء کرام کا. دیکھ لو پھر کیا کچھ اللہ کی طرف سے ہے. کافی ہے بغیر کتابوں کے، ٹھیک ہے، بغیر کتابوں کے
پریکٹیکل طور پر معجزات کے ذریعے، کرامات کے ذریعے، جو کرامات بولو معجزات بولو بات ایک ہی، ہمارے کلز ہوتے ہیں، اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے. سو ان کے ذریعے اٹ از کلیئرلی پروون ہو گیا ہے ہمیشہ کے لیے الحمدللہ کہ اس کائنات کا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی کریٹر ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا شریک نہیں ہے، اس کا پارٹنر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں بھی نہیں. کافی ہے. اب دیکھو اور ایمان لاؤ، اسلام قبول کرو، اور باقی سارے جو تمہیں جو آج تک بیوقوف بناتے رہے ان کے جنگل سے باہر نکل جاؤ.